ڈائناسور پہلی بار 230 سے 240 ملین سال پہلے درمیانی ٹرائسک کے آخری نصف میں نمودار ہوئے۔ وہ اصل میں دو طرفہ گوشت خور تھے اور ان سے آگے آنے والے زبردست ڈائناسور کے مقابلے میں کافی چھوٹے تھے۔ یہ قدیم ڈائناسور تیزی سے دو بڑے کیڈرز میں تیار ہوئے جن کے بارے میں آج ہم جانیں گے، جن میں سے ایک اورنیتھیسیا اور دوسرا سوریشیا تھا۔ یہ دونوں دو گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ سوریشیا تمام گوشت خور ڈائناسور اور پرندوں کے ساتھ ساتھ لمبی گردن والے سبزی خور سوروپوڈز کو بھی بناتا ہے، جبکہ اورنیتھیسیا کو کسی بھی نان سوروپوڈا سبزی خور ڈائناسور جیسے بختربند ڈائناسور کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ ڈائناسور نے حقیقی معنوں میں زمین کو فتح کر لیا۔ 165 ملین سال کے عرصے میں ان کا غلبہ پوری زمین اور آسمان تک پھیل چکا تھا، لیکن کس طرح؟ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈائناسور کی کامیابی کو پچھلی زندگی کی بدقسمتی نے آگے بڑھایا۔ ٹریاسک ختم ہونے کا واقعہ، جسے عظیم مرنے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 90% سمندری مخلوق اور 80% خشکی پر رہنے والے جاندار ختم ہو گئے۔ اس عرصے کے دوران 250 ملین سال پہلے ڈائناسور کے مرنے کی وجہ سے عام طور پر متفقہ نظریہ یہ ہے کہ ہزاروں سال کے عرصے میں مسلسل آتش فشاں پھٹنے سے فضا میں ذرات بڑھ گئے، جس سے آب و ہوا میں نمایاں تبدیلی آئی اور آکسیجن کی سطح مسلسل کم ہوتی چلی گئی۔ بنیادی طور پر زندگی کا دم گھٹ رہا تھا، جس سے تمام جاندار آہستہ آہستہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئے، اور اس کے اثرات بھی بحرات بن گئے، جس سے کرۂ ارض کی آب و ہوا اس مقام پر تبدیل ہو گئی جہاں لاکھوں سال بعد بھی اس کا نتیجہ دیکھا جا رہا ہے۔ صحیح وجہ سے قطع نظر جانوروں کے اس بڑے نقصان کا مطلب یہ تھا کہ وہاں بہت زیادہ جگہ تھی، اور اس طرح بہت بڑا ماحولیاتی واقعہ تھا جس سے ڈائناسور پیدا ہوئے۔ تمام بڑے شکاریوں کے معدوم ہونے کے بعد ڈائناسور جنوبی امریکہ سے پھٹ گئے اور مختلف رہائش گاہوں میں آب و ہوا پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ طاقتوں کو بھرنے اور محسوس کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ڈائناسور کی کامیابی اور آبادی تیزی سے بڑھتی رہی، نقل و حرکت زیادہ محدود ہوتی گئی اور مقابلہ بڑھتا گیا۔ اس سے ڈائناسور پر چھوٹے ماحولیاتی طاقتوں پر قبضہ کرنے اور دیگر انواع کے ساتھ مطابقت سے بچنے کے لیے زیادہ مہارت حاصل کرنے کے لیے مزید انتخابی دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ ڈائناسور کی بڑی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے تھے، لیکن یہ ان کی سب سے کمزوری تھی کہ ڈائناسور میں مہارت ایک دو دھاری تلوار تھی۔ اس نے ہر رہائش گاہ کو ممکنہ طور پر ڈائناسور کی ایک نوع کے قبضے میں رکھنے کے لیے اجازت دے رکھی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ ایک نسل کے رہنے والے تھے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ناقابل یقین حد تک کمزور ہو گئے، جبکہ ماضی قریب میں بہت سے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ڈائناسور کے مرنے وہ اپنے حریفوں کو مغلوب کر لیا تھا اور زمین کے کونے کونے میں پھیل گئے تھے۔ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ڈائناسور بہت کامیاب جانور تھا، جنہوں نے جہاں بھی گئے دوسری نسلوں کا مقابلہ کیا۔ ایک حالیہ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈائناسور در حقیقت موقع پرست مخلوق تھی، جس کا حوالہ ڈائناسور نے دنیا کو کیسے فتح کیا، جو صرف شمالی امریکہ سے جیسے ہی علاقوں میں منتقل ہوئے۔ جوریسک کے بعد 201 ملین سال پہلے بڑے پیمانے پر ختم ہو گئے۔ ان کے فوسل سے یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساراسورس اور ساتھی سوڈوپوڈ 3 الگ الگ لہروں میں ہجرت کر گئے، اور صرف معدوم ہونے والے واقعے کے بعد کون سے مسکن نسبتاً آزاد تھے۔ مجموعی طور پر یہ شواہد اعتدال پسندانہ بنیادوں کے ساتھ تجویز کرتا ہے کہ ابتدائی ڈائناسور کم از کم جزوی طور پر موقع پرستی کی بنیاد پر کام کرتے تھے، اور جب بڑے پیمانے پر معدومیت کے واقعات نے ماحولیاتی حالات کو پر کرنے کا انتخاب کیا تو انہوں نے باہر کی طرف پھیلنے کا انتخاب کیا۔ برسوں کے دوران زمین کئی تبدیلیوں سے گزری۔ انسانوں کے زمین پر گھومنے سے پہلے ڈائناسور تھے۔ وہ یہاں 66 ملین سال پہلے رہتے تھے۔
ڈائناسور زمین، ہوا اور پانی کے ذریعے رہتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے۔ بہت سے ڈائناسور زمین کے مختلف ادوار میں رہتے تھے۔ وہ کبھی رہتے تھے اور شکار کرتے تھے جہاں اب ہم کھڑے ہیں۔ ہم مسلسل معلوم پرجاتیوں اور مکمل طور پر نئے فوسل تلاش کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں غلط فہمیاں اب بھی غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ ہم ان کے بارے میں مسلسل نئی چیز سیکھ رہے ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ان کے فوسلز دریافت ہو رہے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری مل رہی ہے۔ یہ مقالہ 3 منتخب ڈائناسور کے بارے میں بات کرے گا، پھر ان کی جسمانی خصوصیت، رہائش، شکار کی مہارت اور زندگی کی توقعات کو دیکھیں۔ اپنے زمانے کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ خوف زدہ ڈائناسور میں سے ایک ٹائرانوسورس ریکس تھا، جسے ٹی ریکس بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے شکاری تھے۔ ٹائرانوسورس ریکسز ان کے سائز اور کھانے کی ترجیح کی وجہ سے خوف زدہ تھے۔ نیشنل جیوگرافک کے مطابق ایک ٹائرانوسورس ریکس تقریباً 40 فٹ لمبا اور تقریباً 15 سے 20 فٹ لمبا تھا۔ بڑے پیمانے پر کاٹنے کے لیے ان کی موٹی بڑی کھوپڑیاں اور لمبے جبڑے تھے۔ ان کے کینچ کے سائز کی وجہ سے انہیں ٹی ریکس بہت تیز نہیں، وہ صرف 3 سے 6 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتے تھے۔ ان کے لمبے چوڑے دانتوں کو ان کے شکار سے چھیدنے اور چیرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ٹی ریکس کھاتے وقت دوسرے جانوروں کے برعکس ٹکڑوں کو نگل جاتا تھا، اور امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کا کہنا ہے کہ ایک ٹی ریکس ایک کاٹنے کے دوران تقریباً 500 پاؤنڈ گوشت کھا سکتا ہے۔ کھانے کے دوران ہڈیوں کو کچل کر توڑ دیتا ہے۔ ان کی خوراک زیادہ تر جڑی بوٹیوں پر مشتمل تھی، جن میں سے ٹرائسیراٹوپس اور منوٹوسورس شامل ہیں۔ ان کا وزن 11,000 سے 15,000 پاؤنڈ تک تھا۔ بازو بہت چھوٹے اور ضدی تھے، ان میں سے صرف 2 انگلیاں تھیں۔ سائنسدانوں کو ان کی مکمل فعالیت کا علم نہیں ہے، ان کی وجہ سے ان کے منہ تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ٹانگوں میں ایک طاقتور دم کے ساتھ ساتھ مضبوط رانیں تھیں، اس طرح ان کے بڑے سر کا مقابلہ کرتا ہے۔ ریکس کی متوقع عمر صرف 28 سال تھی جب وہ اپنے 9 عمری کے سال میں تھے اپنے بالغ اونچائی تک پہنچ گئے۔ ٹائرانوسورس ریکس آخری کریٹیشیس دور میں رہتا تھا، جو تقریباً 90 سے 66 ملین سال پہلے تھا، جو تقریباً 65 ملین سال پہلے کریٹیشیس ٹیریٹری ماس ایکسٹینشن کے دوران معدوم ہو گئے۔ ٹائرانوسورس ریکس پہلی بار 1902 میں دریافت ہوا۔ زیادہ تر ٹی ریکس فوسلز ریاستہائے متحدہ کے شمالی مغرب جیسے مونٹانا اور جنوبی ڈکوٹا میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ فوسلز البرٹا، کینیڈا میں بھی پائے گئے۔ ٹائرانوسورس، جسے ٹی ریکس بھی کہا جاتا ہے، نام مطلب ظالم چھپلی کا بادشاہ تھا۔ آرکیوپیٹرکس ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ آرکیوپیٹرکس نے پروں کو تیار کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ اڑنے کی اجازت دیتے تھے، اور ان کے پروں میں 3 ٹیلون تھے جن کی مدد سے وہ ہوا میں گھومتے تھے۔ ان کی 3 انگلیوں میں پنجے تھے اور ہر ایک آزادانہ طور پر حرکت کرتا تھا، اور جو انہیں شکار کرنے میں بھی مدد کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ درختوں کو پکڑنے میں بھی ان کی کافی مدد کرتے تھے۔ ان کے پاؤں میں ایک ہائپر ایکسٹینشن دوسرا پیر بھی ہوتا تھا، جسے مارنے والا پنجہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا وزن تقریباً 1.8 سے 2.2 پاؤنڈ ایک کوے کے برابر ہے۔ آرکیوپیٹرکس، جہاں چھوٹے گوشت خور جانور اپنے اوپری جبڑوں کے اندر شنک نما دانتوں کے ساتھ انہیں اپنے کھانے کو چیرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں مدد کرتے ہیں، ان کی خوراک چھوٹے رینگنے والے جانور، ممالیہ، کیڑے مکوڑوں پر مشتمل تھی۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس نے ممکنہ طور پر چھوٹے شکار کو اپنے جبڑوں سے پکڑ لیا، اور ہو سکتا ہے اس نے اپنے پنجوں کا استعمال بڑے شکار کو پکڑنے میں بھی کیا ہو۔ آرکیوپیٹرکس پہلی 1860 میں سولن ہوفن، جرمنی کے قریب دریافت ہوا تھا۔ وہ 150 ملین سال پہلے جوراسک دور کے آخر میں رہتے تھے۔ اس وقت کے آس پاس یورپ خط استوا کے قریب تھا، اور اس کی آب و ہوا کافی گرم اور خشک تھی۔ دیر سے کریٹیشیس دور کا ایک اور شکاری ایک اووی ریپٹر تھا۔ اووی ریپٹرز چھوٹے تھے، پتلے اعضاء کے ساتھ ساتھ ہلکے بھی تھے، محفوظ کھوپڑیوں کے ساتھ ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اس کی لمبائی 6 فٹ لمبی ہو گئی۔ ٹی ریکس کی طرح وہ 2 پاؤں پر چلتے تھے۔ ان کے بازو لمبے اور پتلے تھے، جن میں صرف 3 پنجوں والی انگلیاں تھیں۔
बाजू इनके खाने को पकड़ने, चीरने और फाड़ने के लिए मौजूद थे। इनकी खोपड़ी बहुत छोटी और गहरी थी। इनके पास नुमायां क्रीनियल क्रस्ट था। मुंह चोटी की शक्ल में थे। इनके जबड़े अच्छी तरह से हुए और कुचलने में माहिर थे। ओविरैप्टर्स ओमनिवोरस थे, जिसका मतलब यह है कि वो पौधे और गोश्त दोनों को खा सकते थे। इनकी खुराक ज़्यादातर सख्त फल के नाम की इब्तिदा अंडे की इस्तेलाह से हुई, क्योंकि पश्म अंडों के घोंसले के करीब पाए गए। इस बारे में ख्याल किया जाता है कि वो किसी और डायनासोर के हैं। कई सालों से लोगों का ख्याल था कि ओविरैप्टर अंडे खाता था। मज़ीद जांच करने पर मालूम हुआ है कि ये ओविरैप्टर का घोंसला था, बिल्कुल परिंदों की तरह। ओविरैप्टर अपने घोंसले पर बच्चे देते थे। ओविरैप्टर्स के फॉसिल मशरकी एशिया और शुमाली अमेरिका में दरियाफ्त हुए थे। ये सुबर-ए-आज़म आसिया के मुंसलिक होने की वजह से था। इनके मस्कन इनके इलाके की गर्म हवा से चलने वाली रेत पर मुश्तमिल हो सकते हैं। डायनासोर ने तकरीबन 165 मिलियन साल तक ज़मीन, समंदर और आसमान पर हुकूमत की। सोरस रेक्स से केले के साइज के दांतों से अपने शिकार का शिकार करता था। नाक से दुम तक 55 फीट के ड्रैगन ने समंदर को खौफजदा किया और वो सब कुछ खा गया जो वो पकड़ सकते थे। लेकिन 66 मिलियन साल पहले दुनिया की आबो हवा ड्रामाई तौर पर बदल गई। अचानक ज़मीन सर्द और तारीक हो गई। तमाम डायनासोर मासवाए जदीद परिंदों के आबाओजात के और ज़मीन पर मौजूद 3/4 मखलूक नापैद हैं। आज तक साइंसदान अब भी बहस कर रहे हैं कि इस अचानक तब्दीली की वजह क्या है। हम नज़रियात में ग्रह के असरात और आतशफ़शां फटना शामिल हैं। दो अहम नज़रियात आर्डियम नामी दहात से शुरू होते हैं और ये अंसर सिर्फ ज़मीन के माया कोर और खलाई चट्टानों जैसे कि किशोर करदा में मौजूद हैं। ज़मीन के समंदरों और बड़े आज़मों के नीचे चट्टानों और आर्डियम की एक पतली तह है, जिसे माहिरीन अर्जियात के ट्री बाउंड्री कहते हैं, या जहां अर्जियाती रिकॉर्ड में उन्होंने डायनासोर के बड़े पैमाने पर मादूम होने के शवाहद देखे। इस तह की दरियाफ्त के बाद साइंसदानों का अंदाज़ा है कि तकरीबन 66 मिलियन साल पहले 6 मील के फासले पर एक बहुत बड़ा अलका ज़मीन से टकराया था, जिसका असर 60 बिलियन न्यूक्लियर बमों के बराबर होगा, जो कई टन आर्डियम पाउडर और दीगर मलबा हवा में फेंक देंगे, जो बरसों तक सूरज की रोशनी को रोकेंगे और ऑक्सीजन की मुसलसल कमी होने के साथ साथ ये डायनासोर ज़मीन से नापैद होते चले गए। थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।